آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صاحب الحوت، حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ اور معافی ملنے اور زندہ لوٹ آنے کا واقعہ مختلف مذاہب میں۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں حضرت یونس کا ذکر 6 سورتوں سورۃ النساء، الانعام، یونس، صافات، الانبیاء اور القلم میں آیا ہے۔ پہلے 4 سورتوں میں یونس کے نام کے ساتھ اور آخر 2 سورتوں الانبیاء اور القلم میں انہیں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا۔ حضرت یونس سے متعلق ایسے ہی تذکرے مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل اور بعض صحیفوں میں یونح کے نام کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں میں حضرت یونس اور انہیں نگلنے والی مچھلی کا واقعہ کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں بہت سی جگہوں پر یہ واقعہ ایک ہی طرح بیان کیا گیا ہے، تاہم بعض تفصیلات تھوڑی مختلف ہے۔ قرآن کے مفسرین حضرت یونس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے پہلے کا بتاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت یونس تھے تو اسرائیلی نبی، لیکن انہیں ایشور والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا اور اس قوم کو قرآن میں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز 1 لاکھ سے زائد آبادی والا نینوا نامی شہر تھا، جس کے کنڈرات دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے سامنے موجود ہے۔ اس علاقے میں حضرت یونس کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس اہل نینوا کو ایک عرصہ تک توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر مقدس صحیفوں کے مطابق ان کی قوم نے اعلان حق پر کان نہ بھرا۔ تب حضرت یونس اپنی قوم سے خفا ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بستی سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے وہ ساحلی سمندر پر پہنچے، جہاں سے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن میں ہے کہ دوران سفر ایک بڑی مچھلی حملہ آور ہوئی، جس سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار لوگوں نے آپس میں قرعہ ڈالا تو حضرت یونس کے نام سے نکلا۔ بس انہیں سمندر میں پھینکا گیا تاکہ مچھلی انہیں کھا لے اور باقی کشتی سوار بچ جائے، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہے تھے۔ صحیفہ یونس یا بائبل میں کتاب یونح اور قرآن کی تصریحات اور اشارات کے بنا پر تدبر قرآن میں مزید تفصیل سے لکھا ہے کہ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں بھاگا ہوا غلام کون ہے قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ڈالنے کی خدمت جیسے کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے حضرت یونس ہی کی سپرد ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ معتبر انسان وہی نظر آئے ہو۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونس کے نام کا نکلا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً ویل نے نگل لیا۔ قرآن میں ہے کہ لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس دعا کا ذکر صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے اور وہاں بھی ایسے ہی ایک مفصل دعا نقل کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کمزور جسم کو گرمی اور دھوپ کے تمازج سے بچانے کے لیے کدو یا اسی قسم کی کوئی بیل اگا رکھی تھی، جس کے نتیجے ان کو پناہ ملی۔ جب جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس دعوت کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ مسیحی روایت میں حضرت یونس کا قصہ عہد نامہ قدیم میں تورات قصے کے مطابق ہی بیان ہوتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ نے اس قصے کو اپنی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس طرح یونح 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا، یعنی حضرت عیسیٰ اپنی موت اور قیامت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ صحیفہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس کو امان دی تھی کسی سبب سے وقتاً سوکھ گئی۔ حضرت یونس کو اس یادگار بیل کے یوں خوش ہو جانے کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور بڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں غمجن ہو رہے ہو، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو میں نے بڑا کیا۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید انہوں کی راہ اختیار کرے اور میری رحمت کے مستحق ٹھہرے۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت یونس پر اہل نینوا کے پاس عذاب سے ڈرانے کے لیے گئے، اور ان کے اس دعوت کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کام اٹھے، سب خدا پر ایمان لائے
بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنے بری راہ سے باز آ جائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زاری کرے اور توبہ کا سر جھکائے۔ قرآن کی سورہ یونس میں ہے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر وہ رسوا کن عذاب ٹال دیا جو انہیں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔